اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں۔ پاکستان کے سب سے ٹاپ کلاس کے نوٹس آپ کی خدمت میں پیش حاضر ہیں۔ تیسرا چیپٹر ہے اور اس چیپٹر کا نام ہے تعلیم کی بنیادیں۔ ٹھیک ہے، تو تعلیم کے معاشی فوائد، یہ سوال ہے، لانگ سوال، لیکچر 18 ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور کامیابی کا دار و مدار تعلیم پر ہے۔ ٹھیک ہے، تعلیم ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ معاشرے کی غربت اور پسماندگی کا تعلق معاشی پسماندگی سے نہیں بلکہ تعلیم سے ہے۔ اگر قدرتی وسائل موجود ہوں لیکن ان کے استعمال سے آگاہی نہ ہو تو وہ وسائل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ملکی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں تعلیم و تربیت کا ایسا نظام ہو جو معاشرے کے ہر شعبہ زندگی کے لیے موزوں ہے۔ ٹھیک ہے، افرادی قوت مہیا کرنے کا ہے۔ اسی لیے ملک کے نظام تعلیم میں معاشی ترقی کے لیے مندرجہ ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ طلبہ کی صحیح سمت میں رہنمائی۔ ٹھیک ہے، تعلیم طلبہ کی صحیح سمت میں رہنمائی کرتی ہے تاکہ طلبہ میں جو صلاحیتیں ہیں وہ آگے بڑھیں، وہ پیشے اختیار کریں بھائی اچھے تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ صنعتی ترقی میں بھی اور زرعی شعبوں میں بھی تعلیم دی جائے۔ دیکھو نا، پہلے دور میں ٹماٹر یا یہ چیزیں بہت تھوڑی ہوتی تھیں، اب منوں ٹنوں کے حساب سے ہوتی ہیں۔ یہ تعلیم کی وجہ سے ہوتی ہے، جس سے ملکی ترقی میں اضافہ ہو۔ ٹھیک ہے، روزگار کی فراہمی۔ معاشی ترقی کی بدولت جب معاش ہوتا ہے، ملک پیشے کے حساب سے ترقی کرتا ہے۔ ملک میں نوکریاں ہوتی ہیں، روزگار ہوتے ہیں، فیکٹریاں ہوتی ہیں، ملیں ہوتی ہیں، تو روزگار بھی بڑھ جاتے ہیں۔ صنعتی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو ان کو پیشوں کے مطابق ملازمت کے موقع ملتے ہیں، جس سے فی کس اور مجموعی آمدنی بھی بڑھ جاتی ہے، بندوں کی آمدنی بڑھتی ہے، معیار زندگی۔ ٹھیک ہے، معاشی ترقی سے فی کس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، گھر کے تمام افراد کو روزگار مل جاتا ہے، جس سے روپے کی ریل پیل ہو جاتی ہے اور لوگوں کی زندگی کا معیار بدلنے لگ جاتا ہے۔ تعلیم افراد کو تہذیب سکھاتی ہے، رہن سہن کے طریقے بتاتی ہے، جبکہ اچھی آمدن خاصی بھی خود بخود معیار زندگی بہتر ہوتی ہے۔ جب آمدنی زیادہ ہوگی تو ظاہر بات ہے۔ ٹھیک ہے، کاروبار میں اضافہ۔ تعلیم کے ذریعے ذرائع دریافت، مواصلات ترقی ہوتی ہے، رابطوں میں آسانی ہوتی ہے، دور دراز کے سفر نہیں کرنے پڑتے، انٹرنیٹ کی سہولیات سے کاروباری معاملات ایک جگہ پر حل ہو جاتے ہیں، اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے، اخراجات میں کمی آتی ہے اور کاروبار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بہتر صحت۔ معاشی ترقی ہوتی ہے نا، فرد کی آمدنی بڑھتی ہے، رہن سہن میں تبدیلی آتی ہے تو معیار زندگی بلند ہو جاتا ہے، خوراک بڑھتی ہے، صحت پر بھی اچھے اثرات آتے ہیں، صحت کا معیار بہتر ہو جاتا ہے۔ صنعتی ترقی۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں انسان قدیم زمانے کی تہذیب کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت صنعتی اور معاشی اقتصادی ترقی میں اضافہ ہوا ہے۔ مادی ترقی کی رفتار بہت ہوتی ہے، صنعتوں کے جال بچھائے جاتے ہیں، ہر طرح کے قدرت کے چھپے خزانوں کی تعلیم کی بدولت انسان نے ڈھونڈ نکالا۔ تعلیم کی بدولت بندوں نے ڈیزل پٹرول نکال لی ہے، خزانوں سے نئی چیزیں بنا کر دنیا کے سامنے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ملک جو ہے صنعتی اور اقتصادی ترقی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، قومی آمدنی میں اضافہ۔ صنعتی ترقی ہوتی ہے تو فی کس آمدنی بھی بڑھتی ہے، فی کس آمدنی سے قومی آمدنی اضافہ ہوتا ہے، یعنی کل ملک کے لوگوں کی آمدنی، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، روزگار کے موقع بڑھتے ہیں۔ صنعتی تعلیم، سائنسی ترقی، ہر قسم کے شعبوں کی ترقی ممکن ہوتی ہے۔ قومی خوشحالی۔ صنعتی اور معاشی ترقی ملک کی خوشحالی کی ضامن ہوتی ہے۔ آج کے دور میں عام تعلیم کے بجائے صنعتی، سائنسی، ٹیکنیکل، کامرس جیسے تعلیم پر زور دیا جاتا ہے۔ اس سے فی کس آمدنی بھی بڑھتی ہے اور اضافہ بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر عام تعلیم فرد کو اچھا اور خوشحال ضرور بناتی ہے مگر مادہ پرستی بڑھ جاتی ہے، اخلاقی قدریں گر جاتی ہیں، پیسہ ہی سب کچھ سمجھا جانے لگا ہے۔ یعنی آج کل ہر ترقی ہونے لگی ہے نا، رجحان بدل گئے ہیں، مادہ پرستی آ گئی ہے، اخلاقی قدریں بڑھ گئی ہیں، پیسہ ہی ہر چیز سمجھی جانے لگی ہے۔ تہذیبی اور اخلاقی ترقی۔ ٹھیک ہے، تعلیم کے بڑے فائدے ہیں۔ ٹھیک ہے،
جس سے انسانی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا ہے۔ تعلیم سے اگر مادی ترقی ہوتی ہے تو دوسرے تہذیبی اور اخلاقی ترقی بھی ہوتی ہے، جس سے ایک خوشحالی پرامن بااخلاق اور ترقی یافتہ عالمی معاشرے کے قیام میں مدد ملتی ہے۔ ملک کی استحکام، معاشی ترقی ملک کا استحکام کی راہوں پر گامزن کرتی ہے، ملک کے اندر غربت اور افلاس کا خاتمہ کرتی ہے، لوگوں کے رہن سہن بہتر ہو جاتے ہیں، معیار زندگی بلند ہو جاتا ہے، افراد کی آمدن میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے گھریلو زندگی خوشحال ہوتی ہے اور اس میں استحکام آتا ہے۔ گھریلو زندگی میں خوشحالی اور استحکام سے ملک میں مجموعی طور پر استحکام آتا ہے، ملک میں افراتفری بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جرائم کی شرح میں کمی آتی ہے اور ملک استحکام پذیر ہوتا ہے۔ یعنی ملک مضبوط ہوتا ہے۔ ہر بندے کے پاس پیسہ ہوگا تو کوئی چوری نہیں نہ کرے گا، جب ہر بندے کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، غربت ہوگی، لوگ بھوک سے چوریاں کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا سوال۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سوال کریں گے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ نوٹس منگوانے کے لیے رابطہ کر سکتے